صاحب الحسن والجمال وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حضرت علامہ مولانا قاری اویس جلالی صاحب کے حکم پر وقت کا تعین ہوا اور میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ تو اس محفل کی زیر صدارت قبلہ عبدالغفور شاہ صاحب وہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قیام و دائم فرمائے۔ ایسے علماء کے ساتھ محبت کیا کریں، علماء کا احترام کیا کریں، خصوصاً جو ان جیسے ہوں۔ ایک چھوٹی سی حدیث پاک سنا کر میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ میرا انداز بھی یہی ہے اور میرے الفاظ بھی ایسے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ موضوع کی سمجھ آئے۔ ایک بات یاد رکھنا، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ یہی انداز ہے میرا، الحمدللہ آواز بھی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سنا کر سکھا کر جاؤں، علماء کا احترام کیا جائے۔ میں بچپن سے قبلہ شاہ صاحب کو دیکھتا آیا ہوں، بڑی شفقت فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی ہی دیر بعد یہ جو آپ کے پاس نوجوان بیٹھا ہے اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے، خبر دی ہے کہ تھوڑی دیر بعد تیری موت واقع ہونے والی ہے، تیرے پاس چند گھڑیاں ہیں، اگر کہیں جا سکتا ہے تو جا، ماں باپ سے مل سکتا ہے تو مل آ، دوست احباب سے مل سکتا ہے تو مل آ، عزیز و اقارب سے مل سکتا ہے تو مل آ، تیرے پاس زندگی کی چند گھڑیاں ہیں۔ عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، میرے لیے میرے ماں باپ سے بڑھ کر آپ شفیق ہیں، یہ میرے لیے بڑی نازک گھڑی ہے، بتائیں کہ آپ میں سے اگر کسی کو پتہ چلے کہ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری سانسوں کی زنجیر ٹوٹنے والی ہے، ہمارے دل پہ کیا بیتے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اس گھڑی میں پوری کائنات میں آپ کے علاوہ میرے لیے شفیق کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرے لیے محسن کوئی نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرے لیے اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ مجھے اس گھڑی میں کیا کرنا چاہیے، آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، وضو کروں، نوافل ادا کروں، نمازیں پڑھ لوں، کوئی تسبیح و تحلیل کر لوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اگر تو اپنے نبی سے مشورہ مانگتا ہے تو تیرا نبی یہ مشورہ دے گا کہ آؤ تو میرے پاس بیٹھ جاؤ، میرے پاس دین کے مسائل سیکھو اور میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ دین کے مسائل، یہ کیا وجہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں اگر نبی سے مشورہ لیتا ہے تو نبی یہ مشورہ دے گا، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جو زندگی کے آخری لمحات ہیں
یہ بھی دین سیکھتے ہوئے گزارو. جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ ہوتے ہیں علماء. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صفوں پر بیٹھ کر دین سیکھا ہے، جن کی زندگی دین میں گزر گئی ہے. لہٰذا علماء کا احترام کیا جائے. تو یہ میں تمہیداً قبلہ شاہ صاحب کے لیے میں نے یہ گوش گزار کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. میں بھی کافی دیر کا آیا ہوا ہوں اور تھکا بھی ہوں، طبیعت بھی تقریباً ٹھیک نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ اور کم از کم جو ہے وہ 15 منٹ کا دورانیہ انشاءاللہ ہوگا. توجہ کے ساتھ انہی ماں کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، داد کا محتاج نہیں ہے یہ بندہ آزاد. مجھے نہ داد چاہیے نہ امداد چاہیے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہر چیز ہے. چند منٹ کی حاضری ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں گے میرے لیے سب سے بڑا یہ انعام ہوگا کہ آپ نے مجھے غور سے سنا. سادہ سا مولوی ہوں، قبلہ شاہ صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. مجھ سے سینئر حضرت علامہ مولانا قاری ارشد جاوید جلالی صاحب ہیں. آپ نے شاید نعت شریف غور سے نہیں سنی، الحمدللہ مجھ سے سینئر ہیں، زیادہ علم رکھتے ہیں، خوبصورت آواز رکھتے ہیں. یہ تو قبلہ جلالی صاحب کی محبت ہے کہ انہوں نے میرا نام لکھا اور وقت کا تعین ہوا اور میں آپ کے سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بس قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو جو خدا تعالیٰ نے تم پر انعام کیے ہیں، ان کو یاد کیا کرو، ان کا تذکرہ کیا کرو. اب قرآن کا دوسرا دامن دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. قبلہ شاہ صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، دوسری جگہ وہی خالق فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. ذکر اس کا کیا جاتا ہے جس کو جو گننے میں آ جائے، جو شمار کرنے میں آ جائے، جو ہوئی جو ہے بے شمار، جس کی گنتی نہ ہو، اس کا ذکر کیا، اس کو کیسے یاد کیا جائے. میں نے آپ پر اگر کچھ احسانات کیے ہیں تو گنتی میں آتے ہیں تو میں کہوں گا ذکر کرو، کیونکہ وہ احسانات وہ نعمتیں گنتی میں آتی ہیں. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، دوسری جگہ وہی خالق فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں گننے میں نہیں آتی. جب خدا کی نعمتیں گننے میں نہیں آتی تو ہم ذکر کیسے کریں؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا کی نعمتیں اتنی ہیں تو ہم نے اس قدر ذکر کرنا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی. قرآن میں تیسرا جملہ نہیں ہے کہ جو اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے خدا نے بیان کیا ہو. میں قرآن کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی، علماء بیٹھے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام رونے لگے، چیخ و پکار کرنے لگے. حضور نے پوچھا صحابہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتے اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یا رسول اللہ ہم محدود ہیں، خدا لا محدود ہے، ہمارا مکان ہے، خدا لا مکان ہے، ہم جو ہے جو گنتی میں آ جاتے ہیں، خدا کی نعمتیں ہزاروں ہیں. خدا نے فرما تو دیا کہ مجھ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یا رسول اللہ ہم کتنا ڈریں؟ خدا نے کوئی لیمٹ نہیں بتائی، یہ ان لمیٹڈ بات ہے کہ مجھ سے ڈرو کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. یا رسول اللہ ہم رو اس وجہ سے رہے ہیں کہ ہم خدا سے کتنا ڈریں کہ اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. کتنا ڈرے ہمیں لیمٹ بتا دیں، آپ ہی بتا دیں کہ ہم خدا سے کتنا ڈرے کہ اس سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے. ہم ساری زندگی روتے رہیں،
نفل و عبادت کرتے رہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہو، ہم تو گناہگار ہو گئے، ہم تو قیامت کے دن خدا کی پکڑ میں آ جائے۔ تو یا رسول اللہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ خدا نے کوئی لیمٹ نہیں بتائی کہ اتنا مجھ سے ڈرو۔ جب صحابہ اکرام پریشان ہوئے تو اللہ نے پھر قرآن اتارا۔ اللہ فرماتا ہے مستطاعتم فاتقوا اللہ مستطاعتم، پس تم جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا اللہ سے ڈرو۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، اگر ہم خدا سے اتنا ڈریں تو کیا خدا سے ڈرنے کا حق ادا ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم اپنی استطاعت کے مطابق خدا سے ڈرو گے تو خدا تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس نے مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اس نے مجھ سے ڈرنے کا حق ادا کیا۔ اب سیم سچویشن ہے، سیم سچویشن۔ اب اس کے متعلق آیت نازل ہو گئی تھی کہ فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا بن گیا کہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک جگہ خدا نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو یا اللہ ہم تیری نعمتوں کو جب گن نہیں سکتے تو تیرا شکر کیسے ادا کریں؟ اب تیسری آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہمارے ذہنوں سے یہ سوال کا جواب مل جائے، لیکن علماء نے، مفسرین نے اس سوال کا جواب نکالا ہے۔ کہا اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا ذکر کرو، دوسری جگہ فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو اے علماء آپ فرمائیں۔ تو علماء نے اس مسئلے کا جواب دیا، کہا کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ تم ہمیشہ حضور کا ذکر کیا کرو، خدا کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا خدا تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس نے میری ہر نعمت کا ذکر کر دیا ہے۔ خدا تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس نے میری ہر نعمت کا ذکر کیا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ صرف حضور کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کا کیا ہوا احسان۔ جب حضور کا ذکر کریں گے تو تمام تر نعمتوں کا ذکر اس میں آ جائے گا، تمام تر۔ لیکن علماء نے جو سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے 4 احسانات بیان کیے ہیں، ان کا ترتیب حسن کچھ اس طرح ہے کہ جو دوسرا احسان ہے وہ پہلے سے بڑا ہے، جو تیسرا احسان ہے وہ پہلے دونوں سے بڑا ہے، جو چوتھا احسان ہے وہ پہلے تینوں سے بڑا ہے۔ میں جلدی اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا احسان جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ یہ باتیں ہمارے سامنے بڑی سادہ سی باتیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ سادہ باتیں نہیں ہیں۔ سنیں میں کیا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا احسان کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ یہ یاد رکھنا کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی؟ 18,000 مخلوقات میں سے خدا نے صرف ہمیں انسان بنایا۔ 18,000 مخلوقات، صرف ہمیں انسان بنایا۔ یار ہم نے دعا تو نہیں کی تھی، ہم نے خدا سے فریاد تو نہیں کی تھی، ہم نے سجدے تو نہیں کیے تھے کہ یا اللہ ہمیں انسان بنا۔ اللہ تو فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کائنات میں انسان کا ذکر ہی نہیں تھا، انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ جب ہمارا وجود نہیں تھا تو ہم نے تو نہیں دعا کی، ہم نے تو نہیں سجدے کیے، ہم نے تو نہیں تسبیح و تحلیل کی یا اللہ تیری 18,000 مخلوقات ہیں ان میں سے ہمیں انسان بنانا، ہمیں انسان بنانا۔ نہ آپ نے دعا کی نہ میں نے دعا کی، کسی انسان نے کوئی دعا نہیں کی، لیکن خدا نے پھر بھی ہمیں انسان بنایا۔ ہم نے دعا نہیں کی، خدا نے ہمیں انسان بنایا۔ 18,000 مخلوقات ہیں، 17,999 مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کا منہ رزق تک جاتا ہے۔ اے انسان اپنے مقدروں پر ناز کر، خدا کی قسم تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا منہ رزق تک نہیں جاتا، رزق جس کے منہ تک آتا ہے، رزق ہمارے منہ تک آتا ہے۔
ہمارا منہ رزق تک نہیں جاتا. 17,999 مخلوقیں ہیں خدا کی, وہ بھی مخلوق خدا کی ہے, لیکن ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا منہ رزق تک جاتا ہے. لیکن حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان بخشی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے, تحقیق ہم نے بنی آدم کو شان عطا کی ہے. ایک واحد انسان ہے کہ جس کا منہ رزق تک نہیں جاتا, رزق جس کو تلاش کرتا ہوا منہ کے پاس آتا ہے. تو کیا ہوا, ہم نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ ہمیں انسان بنا. اب انسان خدا نے بنایا ہمیں تو اپنی مرضی سے بنایا. مطلب یہ ہوا قبلہ شاہ صاحب, محبت کا آغاز یہاں سے ہوا کہ وہاں سے ہوا؟ محبت کا آغاز وہاں سے ہوا ہے. ہم نے نہیں چاہا کہ ہم انسان بنے, خدا نے چاہا ہے کہ ہم انسان بنے. اگر صرف اسی بات پہ خدا کی قسم ساری رات بلکہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے کہ خدا نے ہمیں انسان بنایا ہے. ہم انسان ہیں, ہمیں انسان بنایا ہے. حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ گلی میں جا رہے تھے, راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا. کتا راستہ روک لیا, اپنی زبان میں بڑبڑانے لگا, اپنی زبان میں بولنے لگا. حضرت با یزید بسطامی نے جب کتے کا کلام سنا تو کتے کی بات سنی تو بیٹھ کر رونے لگے, بیٹھ کر رونے لگے. ہائے ہائے. غلامان نے پوچھا حضور کیا بات ہے, کتے نے ایسے کون سی بات کر دی کہ آپ رونے لگے؟ آپ نے فرمایا یار کتے نے بڑا عجیب سوال کر دیا. حضور بتائیں تو صحیح. آپ نے فرمایا کتا مجھ سے سوال کرتا ہے با یزید ایک سوال کا جواب دے, تو نے کون سی ایسی نیکی کی ہے کہ خدا نے تمہیں انسان بنا دیا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ خدا نے مجھے کتا بنا دیا؟ تیری کون سی ایسی نیکی ہے کہ خدا نے تمہیں انسان بنا دیا؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنا دیا؟ حضرت با یزید فرماتے ہیں کہ میں لاجواب ہو گیا, میرے پاس جواب ہی نہیں تھا. کتا خود بول کر کہتا ہے با یزید میرے سوال کا جواب تیرے پاس نہیں, جواب سنتا ہے تو سن. اپنے انسان ہونے پر کبھی تکبر نہ کر بیٹھنا, اپنے انسان ہونے پر کبھی غرور نہ کر بیٹھنا. یاد رکھنا نہ تیری کوئی نیکی ہے نہ میرا کوئی قصور ہے, یہ بنانے والے ان کی مرضی ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنا دیا, مجھے کتا بنا دیا. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے پاس وقت کم ہے, آپ نے نعرے بہت لگا لیے, آپ کا جذبہ بھی میں نے دیکھ لیا, لیکن چند باتیں سن لیں. مالک کی مرضی ہے کہ جس نے تمہیں انسان بنا دیا مجھے کتا بنا دیا. یاد رکھنا کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم سبھی برابر ہیں, خالق ہم سب کا ایک ہے. لیکن سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتے کا خالق بھی خدا ہے, بکری کا خالق بھی خدا ہے, کتے کو پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے, بکری کو پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے. ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یار کتا حرام کیوں ہے, بکری حلال کیوں ہے, جب دونوں کا خالق ایک ہے یار, جب دونوں کا مخلوق ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں. ٹانگیں اس کی بھی چار ہیں, ٹانگیں کتے کی بھی چار ہیں, شکل بھی تقریباً ملتی ہے. ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوگا یار خدا کا کیسا کرنا ہے کہ دونوں ہیں اللہ کی مخلوق, خالق دونوں کا ایک ہے, ایک حرام ہے ایک حلال ہے. وجہ کیا ہے, کتا کیوں حرام ہے, بکری کیوں حلال ہے؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ خالق دونوں کا چاہے ایک ہے, اس نے اپنی مرضی سے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس مخلوق کو بنا کر محبوب کے حوالے کر دیا. محبوب جس کو تیری نگاہ پسند کرے گی ہم اس کو حلال کر دیں گے, جس کو تیری نگاہ نے رد کر دیا ہم نے اسے حرام کر دیا. نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. نہ گورے کو دیکھے نہ گورے کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. بات ہے ساری پیا کے چاہنے کی. پیا اگر نہ چاہے تو سکا چاچا ابو لہب بھی کیوں نہ ہو, وہ رنگ کا گورا ہی کیوں نہ ہو, لمبے شملے والا ہی کیوں نہ ہو, اللہ جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. اور اگر پیا چاہ لے تو حبش کا بلال ہی کیوں نہ ہو, اگر پیا چاہ لے تو ہونٹ موٹے ہی کیوں نہ ہو, رنگ کالا ہی کیوں نہ ہو, جنت کی سرداری دے دیتے ہیں. تو فرمایا نہ گورے کو دیکھے نہ کالے کو دیکھے, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے.
بات ہے ساری پیا کے چاہنے کی. پیا نے چاہا کہ ہم انسان بنے, پیا نے چاہا کہ ہم انسان بنے تو پیا کی مرضی سے ہم انسان بنے. یاد رکھنا کہ کبھی اپنے انسان ہونے پر تکبر نہ کر بیٹھنا, کبھی اللہ کی مخلوق کو ہلکا نہ جانا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک واقعہ سنا دوں. آپ جا رہے تھے, ایک بنی تھی, بنی اس پہ جا رہے تھے, تو وہ اس طریقے کی تھی کہ ایک وقت میں وہاں سے ایک چیز ہی گزر سکتی تھی. یہاں تو ایک بندہ گزر سکتا تھا, اب ایک کے ساتھ کراسنگ نہیں ہو سکتی تھی, دونوں سائڈوں پر پانی تھا, کیچڑ تھا. شاہ عبد الرحیم آپ جا رہے ہیں, جب درمیان میں پہنچے تو سامنے سے ایک کتا آیا. کتا کہنے لگا عبد الرحیم راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ نے فرمایا میں راستہ چھوڑ دوں, تو راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ وہ کہنے لگا نہیں عبد الرحیم تم راستہ چھوڑو. آپ فرماتے ہیں دیکھ میں انسان ہوں, میرے کپڑے پاک ہیں, میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, ذکر و اذکار کرنا ہوتا ہے, اگر میں نیچے اتر گیا تو کیچڑ میرے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے گا, اور تو پلید نجس جانور ہے, تجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تو پاک ہے یا پلید ہے, تو نجس جانور ہے, لہذا تو اتر جا. کہنے لگا نہیں عبد الرحیم ایک بات غور سے سننا, اگر تو تم اتر گئے کیا ہوگا؟ تھوڑا کیچڑ لگے گا, ایک دو لوٹے پانی کے ساتھ دھل جائے گا. یاد رکھنا اگر میں اتر گیا تو تیرے دل میں جو تکبر کا بیج بو دیا جائے گا وہ 7 سمندروں کے پانی بھی اسے دھلائی نہیں کر سکتے. اگر میں اتر گیا 7 سمندروں کے پانی بھی اس تکبر کا دھلائی نہیں کر سکتے. تو یہ یاد رکھنا کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہم سبھی برابر ہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا. تو میں اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل ہمیں بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج ہمارے سر پر رکھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, لیکن کچھ انسان ہیں جن کے متعلق وہ خالق ہی فرماتا ہے محبوب لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آیُّنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. مکے کی کافروں کی بات کر رہا ہوں, مکے کے کافروں کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی تو انسان تھے نا, ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان تھے. جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو خدا نے کچھ انسانوں کو اس جو ہے ڈگری سے نکال دیا. فرمایا محبوب ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن کچھ ایسے انسان ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے اندر دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے, دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں مگر سنتے نہیں. فرمایا أُولَٰئِکَ کَالْأَنْعَامِ, اے محبوب یہ جانوروں کی طرح ہیں. سوال تو پیدا ہوتا ہے یار اللہ وہی خالق ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہی خالق ہے کہ کچھ انسانوں کو جانوروں کی طرح کہہ رہا ہے. حالانکہ ابو جہل, ابو لہب, اتبا, اتیبہ جن کو اتبا بھی کہا جاتا ہے, یہ کوئی جانور نہیں تھے, یہ انسان تھے. انسان تھے, ان کے پاس دل تھا, پتھر نہیں تھا. ان کے کان تھے, سب کچھ سنتے تھے. ان کی آنکھیں تھیں, سب کچھ دیکھتی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ محبوب ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھ نہیں ہے. یار وہ کون سی چیز نہ سمجھ سکے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ نہیں سمجھتے. ہر چیز سنتے تھے, وہ کون سی چیز نہ سن سکے کہ جس کے متعلق اللہ نے فرمایا محبوب کان ہیں لیکن سنتے نہیں. ہر چیز دیکھتے تھے, وہ کون سی چیز نہ دیکھ سکے کہ اللہ نے فرمایا محبوب یہ دیکھتے نہیں, اور فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں. یا اللہ ان کے پاس ہر چیز تھی لیکن ان کے متعلق کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو, اس آنکھ کو کبھی آنکھ نہ سمجھنا جو رخ مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکے. اس آنکھ کو کبھی آنکھ نہ سمجھنا جو رخ مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکے. اس کان کو کبھی کان نہ سمجھنا جو میرے محبوب کی بات نہ سن سکے. اللہ فرماتا ہے لوگوں وہ دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے جس دل میں میرے محبوب کا ڈیرا نہیں ہوا کرتا, جس دل میں میرے مصطفیٰ کا ڈیرا نہیں ہوا کرتا. اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام,
یہ جانوروں کی طرح ہے. تاکہ بات بڑی تھی, علماء بیٹھے ہیں, بات یہ بھی کافی ہے. یار آپ اشرف المخلوقات ہیں, میں آپ کو گدھا کہہ دوں, میں اشرف المخلوقات ہیں, آپ مجھے گدھا کہہ دیں. کتنی شرم کی بات ہے کہ جو خدا نے مجھے شان بخشی ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ مجھ کو اس مسند سے گرا رہے ہیں. بات یہ کافی تھی کہ اللہ ان کے لیے کہہ دیتا محبوب اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح ہے. آگے فرمایا بل ہم اضل, محبوب صرف جانور نہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہے. حالانکہ قبلہ شاہ صاحب حضرت انسانیت کے شرف سے گرا دیا گیا تھا, ان کے لیے یہی مر ڈوبنے کا مقام تھا کہ خدا نے ہمیں شرف انسانیت سے گرا دیا ہے, پھر جانور بنا دیا ہے, پھر فرمایا بل ہم عدل, بلکہ جانور نہیں, یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بات یہ بڑی شرم کی تھی, لیکن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا جو تاج تھا وہ مکہ کے کافروں کے سروں سے کیوں اتار دیا گیا, انہیں جانوروں سے بدتر کیوں کہا گیا, اولئک کالانعام بل ہم عدل کا لقب کیوں دیا گیا. یہ یاد رکھنا, یہ لقب اس وجہ سے ملا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں تم دیکھتے نہیں کہ میرے محبوب کو اگر اونٹنی دیکھ لیتی ہے تو وہ بھی سجدہ کرتی ہے, میرے محبوب کا اگر گو دیکھ لیتی ہے وہ بھی کلمہ پڑھتی ہے, اگر میرے محبوب کو ہرنی دیکھ لیتی ہے تو وہ بھی میرے محبوب کو سجدہ کرتی ہے. یہ انسان ہو کہ میرے محبوب کو پتھر مارتے ہیں, جانور میرے محبوب کا کلمہ پڑھتے ہیں, جانوروں نے میرے محبوب کو سجدہ کیا ہے, یہ تو انسان ہو کر میرے محبوب کو پتھر مارتے ہیں. فرمایا اولئک کالانعام, محبوب یہ جانوروں کی طرح ہے. فرمایا نہیں, جانور تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے, بل ہم عدل, بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں نے میرے محبوب کا حیا کیا, جانوروں نے میرے محبوب کی شریعت کا. ابو سفیان جو بعد میں حضرت ابو سفیان ہوئے, آپ فرماتے ہیں میں نے ابھی اسلام سے میں مشرف نہیں ہوا تھا, کلمہ میں نے نہیں پڑھا تھا. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب فرماتے ہیں میں اپنے دوست کو لے کر مکے کے تھوڑا باہر چلا گیا, وہاں ایک سرحد قائم تھی ہل کی اور حرم کی. ہل اور حرم, ہل اور حرم کہاں کس کو کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مکہ شریف اکثر لوگ گئے ہوں گے, تو وہاں ایک باؤنڈری ہے کہ جس باؤنڈری میں اللہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کیا ہے, یعنی مسجد حرام, حرم کہ حرم کے اندر شکار, ایک چڑیا کو مارنا بھی سخت گناہ ہے, شکار کو حرام کیا گیا. اب ایک مکے کے گرد ایک باؤنڈری تھی, کوئی دیوار نہیں تھی, کوئی کانٹے دار تار نہیں تھی, صرف ایک ہلکی سی باؤنڈری تھی کہ یہ ہل ہے, یہ حرم ہے. اب ہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں جانور کا شکار کرنا جائز ہے, حلال ہے, یہاں جانور کا شکار کرنا حرام ہے. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دوست, ایک قدرتی بات تھی, اتفاقاً کہہ لے, بیٹا ذرا میری بات سنیے گا, آخری بات ہے, ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں. اب کہا کہ اتفاق ہوا کہ میں اور میرا دوست اس باؤنڈری پر آ کر کھڑے ہو گئے, اتفاقاً وہاں آ کر کھڑے ہو گئے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں کہ ہل کی طرف سے یہاں شکار کرنا حلال تھا, ہل کی طرف سے بکریوں کا ایک ریوڑ گھاس چر رہا ہے, بکریوں کا ایک ریوڑ چر رہا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں, دیکھتے دیکھتے ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا. جب حملہ کیا تو بکریوں کو بھی خدا نے اتنی عقل دی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیا ہماری طرف آ رہا ہے, وہ دوڑ کر گئی حرم میں. سبحان اللہ, انہیں بھی باؤنڈری کا پتہ تھا کہ ہم اگر ادھر آ جائیں گے تو بھیڑیا کچھ نہیں کہے گا. حالانکہ کوئی دیوار نہیں تھی, کوئی کانٹے دار چیز نہیں تھی, صرف ایک باؤنڈری تھی. اور بکریوں نے کیا کیا کہ خدا نے ان کو عقل دی, اور وہ دوڑتی ہوئی مل ملاتی ہوئی دوڑتی ہوئی حرم میں داخل ہوگی, باؤنڈری کے اس پار آ گئی, حرم میں آ گئی. اب جو بھیڑیا تھا نا, اب بکریوں کو کھانے والا جانور ہے, اسے کیا لگے ہل اور حرم میں, اسے کیا فرق لگے. لیکن ابو سفیان فرماتے ہیں, حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بکریاں جب حرم کی طرف گئی ہیں اور ہل اور حرم کی جو درمیانی سرحد ہے, بھیڑیا وہاں آ کے رک گیا, بھیڑیا وہاں آ کے رک گیا. آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں اپنے دوست کو میں نے اسے بلایا, وہ دیکھ کتنی عجیب بات ہے یار, بھیڑیا ہے, بکریوں کا شکار کرنے والا ہے, کوئی دیوار نہیں, کانٹے دار تار نہیں ہے, لیکن حرم میں جیسے ہی بکریاں جو ہیں وہ گئی ہیں, اللہ نے انہیں محفوظ بنا دیا ہے اور بھیڑیا وہیں رک گیا ہے. بڑی تعجب بات ہے. تو بھیڑیے نے جب یہ بات سنی نا, حضرت ابو سفیان کہتے ہیں بھیڑیا میری طرف مخاطب ہوا, کہنے لگا ابو سفیان بات یہ تعجب والی نہیں ہے, بات یہ تعجب والی نہیں ہے کہ میں جانور ہوں, میں اس ہل اور حرم کی حدود کراس میں نے نہیں کی, بات یہ تعجب نہیں ہے
یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے، بات یہ حیرانگی والی ہے کہ میں جانور ہو کر محمد مصطفیٰ کی شریعت کو سمجھتا ہوں، تو محمد کا پڑوسی ہو کر انہیں نہ سمجھ سکا، تو محمد کا پڑوسی ہو کر انہیں نہ سمجھ سکا۔ میں جانور ہو کر ہل اور حرم کی حدود کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں شکار کرنا حلال ہے یا حرام ہے، تو نہیں جانتا۔ تو کچھ لوگ، حضرت انسان کو یہ شرف ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل کا جو ہے وہ گندا تاج پہنایا ہے کہ محبوب ان کی ٹینشن نہ لے، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یاد رکھنا، اگر چاہتے ہو کہ خدا کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا جائے، ایک مصطفیٰ کا ذکر کر لو، ایک مصطفیٰ کا ذکر کر دو، خدا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں خدا کل قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا کہ اس بندے نے میرا ذکر کرنے کا حق ادا کر دیا۔ لو تبکی الحیات وبعد الممات، یار زندہ صحبت باقی۔